یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں سے کہا کہ جب وہ زمین میں سفر کے لیے یا جنگ کے لیے نکلے اور وہاں مر گئے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ وہ مرتے اور نہ وہ قتل کیے جاتے، تاکہ اللہ اس بات کو ان کے دلوں میں حسرت بنا دے، اور اللہ ہی زندگی اور موت دیتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ یہاں ایمان والوں کو کفار کے فاسد عقیدے کی مشابہت سے روکا جا رہا ہے کہ سفر میں اگر کوئی مارا جائے تو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ سفر پہ نہ جاتے تو نہ مارے جاتے، اگر کوئی جنگ میں مارا جائے تو کہتے ہیں کہ جنگ میں گئے تھے اس لیے مرے، ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے نہ قتل کیے جاتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی اس بات کو ان کے دلوں میں حسرت کا باعث بنا دیا، یعنی وہ یہی سوچے چلے جائیں گے کہ وہ وہاں گئے تھے نا، منع بھی کیا تھا اور پھر بھی نکل گئے تو مزہ چکھ لیا انہوں نے، حالانکہ یہ چیز تقدیر میں لکھی ہوئی تھی۔ تو یہاں پر ایسے عقائد کی مشابہت سے منع کیا گیا۔ یہ مسلمان کا عقیدہ نہیں، مسلمان ایسی بات نہیں کرتا کہ اگر کوئی سفر یا جنگ میں فوت ہو جائے کہ یہ وہاں جانے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، کسی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو یہ گاڑی چلانے کی وجہ سے یا ایسا کرنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ بات یہ ہے کہ موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہی چیز انسان کے اندر عزم اور حوصلہ پیدا کرتی ہے اور اس کو صحیح رستے پر چلنے کی استقامت دیتی ہے۔ پھر فرمایا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور البتہ اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے یا مر گئے تو اللہ کی طرف سے ملنے والی بخشش اور رحمت اس سے کہیں بہتر ہے جو مال و متاع وہ جمع کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ کے راستے میں موت آنا دنیا جمع کرنے سے بہتر ہے، کیونکہ جتنی بھی جمع کر لی وہ چھوڑ کے چلے جانا ہے، اور یہ جو چھوڑ کے آگے جا رہے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں۔ تو موت تو بہرحال آنی ہی آنی ہے، لیکن اگر ایسی موت آئے کہ جس کے بعد اللہ کی بخشش اور رحمت کا انسان مستحق قرار پائے تو یہ دنیا کے مال و متاع اور اسباب جمع کرنے سے بہت بہتر ہے، جس میں انسان اپنی عمر کھپا دیتا ہے۔ اس لیے انسان کو بلا خوف اللہ کی رضا کے اطاعت کے کام کرتے رہنا چاہیے۔ اور اللہ کے راستے میں فوت ہونے کا اجر کیا ہے؟ خون کا پہلا ہی قطرہ جو زمین پہ گرتا ہے تو انسان کی بخشش ہو جاتی ہے، جنت میں ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، عذاب قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے، قیامت کے دن کی بڑی گھبراہٹ سے انسان محفوظ ہوگا، ایمان کے لباس سے مزین کیا جائے گا، خوبصورت آنکھوں والی حور سے اس کی شادی کی جائے گی، اس کے 70 رشتہ داروں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور شہادت کی تمنا نہ ہونا منافقت کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس حال میں مرے کہ نہ اس نے جہاد کیا اور نہ دل میں ارادہ کیا، وہ نفاق کے ایک شعبے پر مرا۔ تو بنیادی طور پر آپ دیکھیے کہ منافقین کو یعنی مختلف طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنے دلوں کا خود جائزہ لیں کہ ان کے دلوں کی کیفیت کیا ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ تم اگر نکلتے نہ جاتے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو پھر تم نہ مرتے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور البتہ اگر تم مر گئے یا قتل کر دیے گئے تو اللہ ہی کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے، یعنی اللہ کے پاس تو جانا ہی جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ ہی نے انسان کو اس کے ہر عمل کا بدلہ دینا ہے۔ تو جب کوئی اللہ کی بارگاہ سے بھاگتا ہے تو بھاگ کر کہاں چھپے گا؟ لا ملجا ولا منجا الا الیہ۔ تو انسان کو اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لینا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی ہے جو ہر مشکل سے بچانے والا ہے، اسی کی طرف پلٹنا چاہیے اور اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، چاہے اپنے فرائض ادا کر کے، نمازیں پڑھ کے، دعائیں کر کے، صدقات کر کے، استغفار کر کے، کیونکہ اللہ کی مدد اللہ کی اطاعت سے ملتی ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین. پس اے نبی، اللہ کی رحمت کے باعث ہی آپ ان کے لیے نرم خو ہو گئے، اور اگر آپ تند خو سخت دل ہوتے تو یہ ضرور آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے. پس آپ ان سے درگزر کیجیے اور ان کے لیے بخشش مانگیے، اور اہم معاملات میں ان سے مشورہ کیجیے. پھر جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر توکل کریں، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. آج کتنی صفات ایسی پڑھی ہم نے کہ جن کی بنا پر اللہ محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ سب ہمارے اندر پیدا کر دے. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پر بات کی جا رہی ہے کہ آپ کی نافرمانی کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان مسلمانوں نے اٹھایا اور اتنے لوگ شہید ہو گئے. تو جو لوگ جنگ کے میدان سے بھاگ نکلے تھے، پھر ان کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہوتا؟ آپ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے، ان سے ناراض ہوتے، ان سے بائیکاٹ کرتے یا کوئی سزا دیتے ان کو، لیکن آپ نے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا. اور یہی دائی کی صفات ہوتی ہیں. اور اگر کوئی لیڈر ایسے اخلاق سے متصف ہو تو ہی لوگ دین کی طرف کھنچتے ہیں اور دین کے بارے میں لوگوں کے اندر رغبت پیدا ہوتی ہے. تو جو لیڈر ہوتا ہے یا وہ لوگوں کو دین کے قریب لے آتا ہے یا لوگوں کو دین سے بھگا دیتا ہے، اور لوگوں کو پھر اس بندے سے جہاں نفرت ہوتی ہے یا بغض ہوتا ہے وہاں دین سے بھی شروع ہو جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ان کے لیے نرم دل ثابت ہوئے. اگر آپ تند خو ہوتے، سخت دل ہوتے تو یہ آپ سے منتشر ہو جاتے، یہ آپ کا ساتھ نہ دیتے. تو آپ ان سے درگزر کیجیے، ان کے لیے بخشش مانگیے، اور اہم معاملات میں ان سے مشورہ کیجیے. نہیں ایک غلطی کی وجہ سے یہ نہیں کہ ساری زندگی کے لیے ڈسکارڈ کر دو ان کو، نہیں، ان سے مشورہ کرتے رہیے. لیکن جب ارادہ پختہ کر لے تو پھر اللہ پہ توکل کرے، اللہ پہ بھروسہ کرے. تو آپ کی نرمی دراصل اللہ کی طرف سے ایک رحمت تھی. ٹھیک ہے، آپ تند خو اور سخت مزاج نہیں تھے. ایک روایت میں آتا ہے تورات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بشارت دینے والا اور ان پڑھوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا. آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا. آپ نہ تو بدخو ہیں اور نہ سخت دل، نہ بازاروں میں شور کرنے والے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے، بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ نرمی جو ہے وہ کاموں کو خوبصورت بنا دیتی ہے. آپ نے فرمایا نرمی جس چیز سے نکال دی جاتی ہے اسے بدصورت کر دیتی ہے. نرمی گھرانوں کو فائدہ دیتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھرانے کو نرمی عطا کی گئی تو وہ ان کے لیے فائدے کا باعث ہے، اور جس سے روک دی گئی وہ ان کے لیے نقصان کا باعث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق کی قرآن نے خود گواہی دی ہے، اور آپ آئے بھی اس لیے تھے کہ اچھے اخلاق کی تکمیل کریں. اور وہ صرف آپ نے زبانی لیکچر دے کے نہیں تکمیل کی بلکہ خود عمل کر کے دکھایا. نہ آپ بد زبان تھے، نہ فحش گو تھے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. آپ سے لوگوں کو دھکیلا نہیں جاتا تھا، نہ انہیں مارا جاتا تھا کہ ہٹو بچو. لوگوں کی بہترین انداز میں اصلاح کیا کرتے تھے، مار پیٹ نہیں کرتے تھے. غلطی پہ ڈانٹنے کی بجائے نرمی سے تعلیم دیتے تھے. وہ شخص جس نے مسجد میں پیشاب کر دیا تھا اس کے ساتھ کتنا بہترین معاملہ آپ نے کیا. لوگوں سے ملنے والی اذیتوں پر صبر و تحمل سے کام لیتے تھے. بچوں پر سب سے بڑھ کر رحم دل تھے. اگر کسی کی سرزنش بھی کرنی پڑتی تو پیار سے کرتے، بلا وجہ روک ٹوک نہیں کیا کرتے تھے. حضرت انس کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے 9 سال آپ کی خدمت کی، مجھے نہیں معلوم کہ کبھی آپ نے کسی کام کے لیے جو میں نے کیا ہو فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اور نہ ہی اس کام کے لیے جو میں نے چھوڑ دیا ہو آپ نے فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا. آپ دشمنوں کے لیے بھی سراپا رحمت تھے. کسی نے آپ سے کہا اللہ کے رسول مشرکوں کے خلاف بد دعا فرمائے، آپ نے فرمایا مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا بلکہ مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. پھر جان کے دشمنوں سے بھی آپ نے بدلہ نہیں لیا. مکہ فتح ہوا تو کس طرح سب کو معاف کر دیا. وشاورہم فی الامر، اور ان سے معاملات میں مشورہ لیتے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے اہم امور میں مشورہ کرتے. جب کوئی نیا معاملہ ظاہر ہوتا تو ان سے مشورہ کرتے تاکہ وہ بھی اس کو اپنا کام سمجھے. جب مشورہ کیا جاتا ہے تو لوگ اس کام کو پھر اون کرتے ہیں. اور ویسے بھی اجتماعی معاملات میں اکیلے فیصلہ کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ کوئی بھی انسان عقل کل نہیں ہوتا. اور
اسی طرح ہر چیز میں بھی مشورہ نہیں ہوتا. جو طے شدہ امور ہوتے ہیں وہ انسان روٹین کے مطابق کرتا چلا جاتا ہے. جو نئے نئے سچویشن پیش آتی ہے وہاں مشورہ چاہیے ہوتا ہے, اور مشورہ انسان کو بہتری کی طرف لے جاتا ہے. اور اہم مواقع پہ آپ صحابہ سے مشورہ کرتے رہے. غزوہ بدر کے موقع پر آپ نے مشورہ کیا, اور کس طرح پھر انصار نے آپ کا ساتھ دیا, اور اسی طرح جنگ احد کے موقع پر بھی آپ نے مشورہ کیا. پھر فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, پھر جب آپ عزم کر لیں, پکا ارادہ کر لیں, تو اللہ پہ بھروسہ کریں, بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یعنی مشورے کے بعد پھر ایک لائن جو اختیار کی تو اس پر جمے رہے. یہ نہیں کہ کبھی کچھ فیصلہ کبھی کچھ فیصلہ. اس سے جو لیڈر ہے اگر وہی بار بار راہیں بدلے تو پیچھے والے بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں. اور پھر یہاں مزید بتا دے کہ اللہ توکل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے.